السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر نورانی قاعدہ اور دوسرے PDF کے بارے میں بتایا تھا کہ آن لائن پڑھانے کے وقت PDF کو کیسے کھولا جاتا ہے اور اس میں کیسے شیئرنگ کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بچے کو پڑھانے کے وقت ڈسٹربنس بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کے وقت جو ہے ایک انٹرنیٹ ہیوی ہونا چاہیے، اور انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے چھوٹ جاتی ہیں، بار بار بچے کو میسج کرنا پڑتا ہے۔ زوم اپلیکیشن پر پڑھا رہے ہیں تو اس میں 40 منٹ جو ہے فری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ سبسکرائبر لینا چاہتے ہیں ان کا تو ان کا پیکیج ہوتا ہے۔ گوگل میٹ پر پڑھا رہے ہیں تو آپ کو اس پر کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل میٹ آپ کتنی بھی دیر پڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی پہلے اسکائپ پر پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ابھی کچھ وہاں اس ملک کے اندر جو ہے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے مسلم ممالک نے اور خاص کر مسلمانوں نے اس کو بائیکاٹ کیا، اور اسکائپ کو جو ہے موبائلوں سے ڈیلیٹ کیا گیا اور ڈیسک ٹاپ سے بھی ڈیلیٹ کیا گیا۔ اور ایسے ہی اب واٹس ایپ پر بھی چلتا ہے، شیئرنگ کا آپشن پہلے نہیں تھا، لیکن پڑھانے کے وقت ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑھانے کے وقت ہمیں جو ہے بالکل جو ہے ایسی جگہ پر پڑھانا چاہیے جہاں پر بچوں کی یا کسی بھی شخص کی آوازیں نہ آتی ہوں، تاکہ ہمارے پڑھانے کے اندر ڈسٹرب نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے جس ایپلیکیشن پر ہم پڑھا رہے ہیں اب پراپر ہم اس پر ورک کریں، اس پر کام کریں، بچے کی سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کام کریں۔ یعنی بچہ حفظ کرنے والا ہے تو اس کا جو ہے سبق اور اس کا پچھلا پارہ اور اس کا سبق کا پارہ، یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں ہی سنی جاتی ہیں آن لائن کے وقت میں۔ پہلے اس کا سبق سنیں، دوسرا اس کا سبق کا پارہ سنیں، تیسرا اس کا پچھلا پارہ سنیں۔ اور چونکہ یہ ون بائی ون بچے پڑھانے پڑتے ہیں، زیادہ تر حفظ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سنگل ہی پڑھانے پڑتے ہیں، کیونکہ 40 منٹ کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرا جاتا، ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے آپ سنگل بچے کو پڑھائیں۔ اور حفظ کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہے حفظ والے بچے کو جو ہے آپ روزانہ سبق بھی کہلائیں، جو سبق آپ ان کو دے رہے ہیں، یعنی جو سبق آپ کل کو ان کا سنیں گے اس سبق کو آپ کہلائیں، تاکہ بچے کے اندر جو بھی مسٹیک ہو، چاہے وہ زبر زیر کی غلطیاں ہوں یا حرکات کی غلطیاں ہوں یا آیت کی غلطیاں ہوں، وہ ساری کی ساری بچے کی درست ہو جائے۔ اور جب بچے کی درست ہو جائے گی تو بچہ جو ہے صحیح طور سے کل کو یاد کر کے آئے گا۔ تو اس میں تھوڑا ہی وقت رہتا ہے، تاکہ جو ہے آپ پہلے اس کا سبق سن لیں، اور دوسرا اس کا سبق کا پارہ سن لیں، اور تیسرا جو ہے اس کا پچھلا پارہ سنیں۔ آپ پہلے سبق سن لیں، سننے کے بعد اس کا پارہ سنیں، پارہ سننے کے بعد اس کا سبق کہلا دیں، جو کل کو سبق سننا ہے اس کو کہلا دیں، اور اس کے بعد اس کا پچھلا پارہ سنیں۔ پچھلا پارہ آپ جو بھی سن رہے ہیں اس کے اندر جو ہے غلطیاں کم ہوں، مسٹیک کم ہوں، تاکہ آنے والے پاروں کے اندر دقتیں نہ ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ بچے کے پڑھانے کے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔